السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سامعین، ناظرین، محبین، آنے والا کل جمعہ کا دن ہے، 18 رجب المرجب ہے۔ 18 رجب المرجب کو یوم اویس قرنی بھی کہا جاتا ہے۔ 18 رجب کو خاص نسبت حاصل ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون اویس قرنی؟ وہ اویس قرنی زمین میں گمنام، بال لوٹے ہوئے، کپڑا پراگندہ، لوگوں میں کوئی حیثیت نہیں، دروازے پہ جائیں تو ذکار دیا جائے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی خاص معرفت نہیں، مگر اللہ رب قدیر کے ہاں حضرت اویس قرنی کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ عزت ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خیر التابعین، تابعین کے سردار اور تابعین میں سب سے بہتر شخصیت کا حامل حضرت اویس قرنی۔ کون اویس قرنی؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت فرمائی، اے عمر، اے علی، اگر وہ بندہ خاص سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، اور اگر تم سے ہو سکے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا، میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ خدا کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے سامعین، بھائیوں، دوستوں، میرے احباب، جمعہ کا دن یوں ہی بابرکت ہے، خاص کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات سے منسوب 18 رجب المرجب کو بہت بڑی برکت حاصل ہے۔ وہ اویس قرنی جس کے بارے میں نے بتایا کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی جن کو اویس قرنی کہا جاتا ہے وہ خیر التابعین ہے۔ دنیا میں گمنام، زمین والے نہیں جانتے، مگر آسمان والے کے یہاں اس کی بہت بڑی وقعت ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ناموری نہیں چاہتے تھے، گمنام رہتے تھے، مگر اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، ان کو ذلیل سمجھتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ عام طور پر لوگوں کے یہاں نہیں تھا، ان کو لوگ دیوانہ، مجنون، پاگل کہا کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو لوگ مجنون کہا کرتے تھے، بچے ڈھیلا مارا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، ناموری کے لیے، نام کمانے کے لیے، عہدہ کے لیے انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ حضرت اویس قرنی کے واقعہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے؟ دیکھیں آپ، حضرت اویس قرنی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لوگوں میں کوئی عزت نہیں تھی، جس کے دروازے پہ جایا جاتا، جو نہیں جانتے دھتکار دیتے تھے، پھٹا پرانا کپڑا، پراگندہ بال، گال دھسا ہوا، کمر ٹیڑھی جھکی ہوئی، مگر اویس قرنی کا مقام و مرتبہ، وہ مقام و مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب اور حضرت علی سے اپنا سلام کہلوایا اور کہا، اے عمر و علی، ہو سکے تو اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کرنا، دعا کرانا، اور میری امت کے لیے خاص دعا کرنے کے لیے کہنا۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، جن کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے تھے، مگر خدا کے یہاں اتنا بڑا مرتبہ کہ سید الانبیاء سلام پیش کریں، سید الانبیاء اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وصیت کریں، عمر و علی سے کہیں کہ ملاقات ہو تو ان سے دعا کرنا، امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ آج بھی اسی طرح بہت سارے وہ معتبر متدین اشخاص ہیں، دینی خدمات میں سرگرم وہ شخصیات ہیں کہ لوگ ان کو نہیں جانتے، اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو ان کو صفائی گمنام میں لوگ ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جن کو نامور سمجھتے ہیں، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنا وقار بنانے کے لیے، ہم جو لوگ دینی لوگ ہیں، دینی خدمات پر مامور ہیں، ان لوگوں کو گمنام کی زندگی گزارنے پر اور ان کو ذلیل و خوار کرنے اور ان کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دینے کے ناکام اور پئی ہم سعی اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ زمین میں وہ گمنام تھے مگر آسمان میں ان کا بہت مقام و مرتبہ تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجئے اور گمنامی کی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ دنیا کی رضا کے لیے مقام و مرتبہ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیجئے، منع نہیں ہے، مگر دوسروں کو ذلیل سمجھ کر نہیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ رب قدر ہمیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہیں چھوڑ دیا ساتھ والوں نے السلام یہیں علیکم ورحمۃ اللہ چھوڑ وبرکاتہ۔ دیا اولئک علیہم صلوات یہیں من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کھونا سامعین، ناظرین، محبین، ہے آنے والا کل جمعہ کا دن ہے، 18 رجب المرجب ہے۔ 18 رجب المرجب کو یوم اویس قرنی بھی کہا جاتا ہے۔ 18 رجب کو خاص نسبت حاصل ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون اویس قرنی؟ وہ اویس قرنی زمین میں گمنام، بال لوٹے ہوئے، کپڑا پراگندہ، لوگوں میں کوئی حیثیت نہیں، دروازے پہ جائیں تو دھکار دیا جائے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی خاص معرفت نہیں، مگر اللہ رب قدیر کے ہاں حضرت اویس کرنے کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ عزت ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خیر التابعین، تابعین کے سردار اور تابعین میں سب سے بہتر شخصیت کا حامل حضرت اویس کرنی۔ کون اویس کرنی؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت فرمائی، اے عمر، اے علی، اگر وہ بندہ خاص سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، اور اگر تم سے ہو سکے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا، میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ خدا کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے سامعین، بھائیوں، دوستوں، میرے احباب، جمعہ کا دن یوں ہی بابرکت ہے، خاص کر کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات سے منسوب 18 رجب المرجب کو بہت بڑی برکت حاصل ہے۔ وہ اویس کرنی جس کے بارے میں نے بتایا کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی جن کو اویس کرنی کہا جاتا ہے وہ خیر التابعین ہے۔ دنیا میں گمنام، زمین والے نہیں جانتے، مگر آسمان والے کے یہاں اس کی بہت بڑی وقعت ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نام وری نہیں چاہتے تھے، گمنام رہتے تھے، مگر اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، ان کو ذلیل سمجھتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ عام طور پر لوگوں کے یہاں نہیں تھا، ان کو لوگ دیوانہ، مجنون، پاگل کہا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو لوگ مجنون کہا کرتے تھے، بچے ڈھیلا مارا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، نام وری کے لیے، نام کمانے کے لیے، عہدہ کے لیے انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ حضرت اویس کرنے کے واقعہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے؟ دیکھیں آپ، حضرت اویس کرنے کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لوگوں میں کوئی عزت نہیں تھی، جس کے دروازے پہ جایا جاتا، جو نہیں جانتے دھتکار دیتے تھے، پھٹا پرانا کپڑا، پراگندہ بال، گال دھسا ہوا، کمر ٹیڑھی جھکی ہوئی، مگر اویس کرنے کا مقام و مرتبہ، وہ مقام و مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب اور حضرت علی سے اپنا سلام کہلوایا اور کہا، اے عمر و علی، ہو سکے تو اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کرنا، دعا کرانا، اور میری امت کے لیے خاص دعا کرنے کے لیے کہنا۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، جن کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے تھے، مگر خدا کے یہاں اتنا بڑا مرتبہ کہ سید الانبیاء سلام پیش کریں، سید الانبیاء اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وصیت کریں، عمر و علی سے کہیں کہ ملاقات ہو تو ان سے دعا کرنا، امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ آج بھی اسی طرح بہت سارے وہ معتبر متدین
اشخاص ہے، دینی خدمات میں سرگرم وہ شخصیات ہیں کہ لوگ ان کو نہیں جانتے، اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو ان کو صفائی گمنام میں لوگ ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جن کو نامور سمجھتے ہیں اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنا وقار بنانے کے لیے، ہم جو لوگ دینی لوگ ہیں، دینی خدمات پر مامور ہیں، ان لوگوں کو گمنام کی زندگی گزارنے پر اور ان کو ذلیل و خوار کرنے اور ان کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دینے کی ناکام اور پہ ہم سعی اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زمین میں وہ گمنام تھے مگر آسمان میں ان کا بہت مقام و مرتبہ تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجئے اور گمنامی کی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ دنیا کی رضا کے لیے مقام و مرتبہ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیجئے، منع نہیں ہے، مگر دوسروں کو ذلیل سمجھ کر نہیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ رب قدر ہمیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔